بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو ایک سوال پوچھا جاتا ہے علماء کرام سے کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں پر ان کو مبارکباد دینا کیسا ہے، تو علماء سامنے سے جواب دیتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ اس پر آج صبح ہی میرے پاس ایک کال آئی تو جس میں کہا گیا کہ قرآن اور حدیث میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ علماء کی یا مولویوں کی بس گڑھی ہوئی بات ہے، قرآن اور حدیث سے ہمیں ریفرنس دیا جائے۔ تو ایسے تمام لوگوں سے یہ اشکالات بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں وہاں پر ہولی اور دیوالی منانے والے لوگ تھے نہیں، جو یہود تھے یا دوسرے مشرکین لوگ تھے، ان میں یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن قرآن اور حدیث کا اس وجہ سے قرآن اور حدیث کا واضح طور پر اس میں نام نہیں ہے کہ بھائی ہولی اور دیوالی میں مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ تو میں ان تمام لوگوں سے کہوں گا کہ یہ جو ناجائز کا کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سامنے ہونی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی غیر اسلامی تہوار ہوتے ہیں، ان کے مذہبی جو تہوار ہوتے ہیں، ان کی بنیاد شرک پر ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے ایک شرکیہ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے۔ اب جب بھی ہم کسی غیر مسلم کو، پہلے یہ بات کلیئر کر دیں کہ غیر مسلم اپنے اعتبار سے ہولی دیوالی کوئی منائے، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی، کوئی حرج نہیں ہے، منائے، وہ ان کا مسئلہ ہے، ہمیں کسی طرح کی کوئی دقت نہیں کہ اصل مسلمان کا کام تو تھا کہ جو شرک ہے سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی برائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس امت کو مخاطب کر کے کہ تم خیر امت ہو، سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اور قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر بے شمار جگہوں پر حکم دیا گیا کہ بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، امت مسلمہ کو مخاطب کر کے۔ تو شرک بہت بڑی برائی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شرک کو جہاں تک ہو سکے اپنے اعتبار سے شرک کی تردید کرے اور توحید کو پیش کرے، توحید کی دعوت دے۔ لیکن اگر کسی جگہ پر وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے یا اس جگہ پر نہیں ہے کہ وہ توحید کی دعوت دے سکے، تو کم سے کم ان کو یہ تو کرنا چاہیے کہ وہ شرک کی تائید بھی نہ کرے۔ تو جو یہ غیر مذہبی تہوار ہوتے ہیں، ان میں اگر مسلمان کی طرف سے غیر مسلم کو مبارکباد دی جاتی ہے تو پس پردہ اور دبے ہوئے الفاظ میں گویا کہ وہ شرک کی تائید کر رہا ہے، شرکی یا عقائد کی تائید کر رہا ہے، اگرچہ واضح الفاظ میں نہیں، لیکن جب وہ ایک شرکیہ یا غیر اسلامی تہوار پر اپنی طرف سے چڑھ کر کے مبارکباد پیش کرتا ہے تو گویا وہ اس شرکیہ مذہب کو صحیح قرار دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے، اور قرآن اور حدیث میں شرک کی تائید کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ تو اس کا اصل ریزن اور اس کی وجہ یہ ہے جس وجہ سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہولی یا دیوالی پر مبارکباد دینا صحیح نہیں ہے۔ پھر میں عرض کروں کہ غیر مسلم اپنے اعتبار سے چاہے اس کو کیسے ہی منائیں، جب چاہیں منائیں، مسلمانوں کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے اور نہ کوئی دقت ہے، بات صرف مسلمانوں کے ایمان کی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات بہت سارے لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی قرآن اور حدیث میں شرک کی جو قباحت اور برائی بیان کی گئی ہے، اور مسلمانوں کا حق تو یہ تھا کہ مسلمان شرک کی نفی کرتے اور توحید پیش کرتے، لیکن اگر اس جگہ نہیں ہے تو کبھی بھی کسی بھی جگہ کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے شرک کی تائید ہوتی ہو، شرک پرموڈ ہوتا ہو۔ امید ہے آپ حضرات کی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔